الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر و تحمل کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور ضمن ہم نے بے صبری کے بارے میں کلام کیا اور آپ غصے کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ غصہ بھی بے صبری کی ایک قسم ہوتی ہے اور غصہ پی جانا یہ صبر ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر غصہ آئے اور اظہار غضب میں فائدے کے پہلو ہوں کہ سامنے والا گناہ سے بچے گا یا کم از کم نقصان کے پہلو نہ ہو کہ کسی کی فطرہ فساد نہیں ہوگا، کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوگا، تو اظہار غضب محمود ہوتا ہے۔ اور اگر نفسانی خواہش کے تابع ہو کر انسان غصہ کرے تو پھر پی جانا واجب ہے، اور غصہ پینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ، زبان، ہاتھ، قلب سے کسی طرح سے غصہ ظاہر نہ ہو، یہ ہے غصہ پینا۔ اور یہ غصہ پینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے، خصوصاً جس کو بار بار غصہ آتا ہے، جس کو تیزی سے غصہ آتا ہے، جس کو زیادہ غصہ آتا ہے، اس کے لیے غصہ پینا اتنا ہی مشکل ہے۔ بعض بڑے کول مائنڈ ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، انہیں غصہ کم آتا ہے، انہیں کبھی کبھار آیا اور انہوں نے پی لیا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں۔ کمال اس کے لیے ہے اور زیادہ باعث ثواب اس کے لیے ہے جسے بار بار غصہ آتا ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں غصہ رکھا ہے اور پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نفسانی غصے کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اس کے لیے بڑا درجہ ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں یہی ایک پوائنٹ پہ میں کلام کر رہا تھا کہ غصہ پینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو پچھاڑ دینے والا، زیر کر دینے والا پہلوان نہیں، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ تو یہ نفسانی غصے کے بارے میں سرکار کلام فرما رہے ہیں، ورنہ اب جیسے جہاد ہو رہا ہے کافروں پہ تو غصہ آنا چاہیے جب جہاد کے دوران، یہ تو نہیں کہ اس کو پیار سے کہیں کہ اچھا لو جی مار لو مسلمانوں کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا لو، یہ تو نہیں کریں گے نا۔ تو یہاں درگزر نہیں کرنا، یہاں پر غصہ ظاہر کرنا افضل ہوگا۔ یہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر جو غصہ آتا ہے اس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اگر روکے گا تو بہت بڑا پہلوان ہے، اور یہ حقیقتاً یہ ہے پہلوانی، یہ ہے جواں مردی، اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ مثال بعض اوقات تو غصہ پینا آسان ہے، جیسے والد صاحب نے ڈانٹ دیا، آپ نے غصہ پی لیا، تو والد صاحب کے سامنے تو بہت آسان ہے، استاد کے سامنے آسان ہے، افسر کے سامنے آسان ہے۔ غصہ پینا اس وقت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب ایک کمزور مخلوق آپ کے سامنے کچھ کرتی ہے، آپ انتقام پہ قادر ہیں، اظہار غضب پر قادر ہیں، لیکن صرف اللہ کے لیے رکتے ہیں، تو یہ بہت ہی مشکل ہے۔ مثلا آپ طاقتور ہیں اور مالدار ہیں، سب کچھ ہے، اب بیوی نے کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کی ہے تو بعض اوقات بیوی کو کمزور سمجھا جاتا ہے، تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا، لیکن آپ نے اللہ کے لیے اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا، احساس دلا دیا کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا، شوہر کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ذرا سوچ لینا، اور چلے گئے آپ، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے کنٹرول کر لیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کمزور آدمی ہے، اس نے آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، اس نے آپ کو دھکا دے دیا، اب آپ اس کو مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں چھوڑو۔ اسی طرح کوئی غریب ہے، اس نے آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کر لیا، آپ کے پاس پیسہ ہے، سورس ہے، افرادی قوت ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے خلاف، لیکن آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ہے بہت بڑا کمال، جیسے کہ اس کمال کے بارے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ نشان عبرت بنا دیتے قیامت تک کے لیے چاہتے تو، لیکن میرے آقا نے معاف کرنے کو بہتر سمجھا، اور یہ کتنی پیاری بات تھی کہ آج غیر مسلم بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کی گواہیاں دیتا ہے۔ اگر سرکار انتقام لے لیتے تاریخ کا یہ بھی حصہ بن جاتا، لیکن سب یہی کہتے کہ بھی آپ کے نبی میں کون سی ایک الگ بات تھی، یہی ہوا جیسے بادشاہ غالب آتے ہیں انتقام لے لیتے ہیں، آپ کے نبی نے بھی انتقام لے لیا، لیکن معاف کرنا یہ ہوتا ہے کمال۔
اور باوجود قدرت کے معاف کرنا یہ ہوتا ہے بہت بڑا کمال۔ تو اس لیے مثال کے طور پر اب آپ کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، کسی نے چغلی کی ہے، کسی نے آپ کے کام میں روڑے اٹکائے ہیں، کسی نے آپ کی ٹانگیں کھینچی ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، اداروں کے اندر شکایتیں کر دیتے ہیں، سب کچھ۔ اب آپ کو پتہ چلا، غصہ بہت آتا ہے انسان کو، اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور بالفرض آپ اس کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کو پچھاڑنے والا حقیقی پہلوان نہیں، پہلوان جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو وہی ہے جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ نکالنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کو پی جائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ موٹی آنکھوں والی جس حور کو چاہے وہ پسند کر لے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے کہ اگر اس نے زندگی میں ایک بار اس طرح اپنے آپ کو روکا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس روکنے کو، جو اس میں تکلیف ہے، اذیت ہے، مشقت ہے، جو ایک اس کی بہادری ہے، ایک پہلوانی ہے، اس اعزاز کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سب کھڑے ہوں گے، ایسے شخص کو بلایا جائے گا، فلاں وقت میں تم نے غصہ برداشت کیا تو جاؤ، اب جنت میں موٹی آنکھوں والی جو حور تمہیں پسند آئے لے لو۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جس وقت اس کو یہ بلایا جائے گا، اور اس کی لذت کا آپ اندازہ کریں کہ جو اس نے اس وقت دنیا میں انتقام سے رک کر اذیت برداشت کی تھی، یہ تکلیف زیادہ ہے یا وہ خوشی زیادہ ہوگی کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کو انعام دے گا؟ تو لازم بات ہے کہ وہی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اظہار غضب اکثر بے لذت ہوتا ہے، اس میں کیا آپ کو لذت ملے گی؟ مزہ، اصل تو مزہ آخرت کے انعامات کے حصول میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی، کہ سب سے پہلے جب غصہ آئے تو اس کے سبب پر غور کریں، بالکل ٹھنڈے طریقے سے، کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے آ رہا ہے یا نفسانی خواہش کے تابع ہو کر یہ نفس کے لیے آ رہا ہے، شیطان کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے کہ only 2%، شاید only 2% اللہ کے لیے ہوگا، 98% جو ہے وہ نفس کی خاطر ہی ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، نفس کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں جو دیندار ہوتے ہیں، باعمل لوگ ہوتے ہیں، ان کے الٹا کہہ سکتے ہیں آپ کہ 98% اللہ کے لیے غصہ کرتے ہیں، only 2% کوئی اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر کبھی کبھار غصے کا اظہار ہو جائے، ورنہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب بھی غصہ آ جائے تو پہلے اس کے سبب پر غور کر لیجئے۔ مثال کے طور میں چند مثالیں دیتا ہوں، پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی زوجہ کسی کزن سے مثلا گفتگو کر رہی ہے، غیر مرد سے، اور ہنس کے باتیں کر رہی ہے، اس پر ایک دم آپ کو غصہ آیا، یہ غصہ اللہ کے لیے کہلائے گا، کیونکہ عورت چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ، غیر مرد سے نامحرم سے کلام کرنا، بے پردگی کرنا، اور وہ بھی ہنس ہنس کے بات کرنا کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہوئی، شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو ادب سکھائے، احترام سکھائے، گناہ سے روکے۔ اب اگر اس کو غصہ آ رہا ہے بیوی پر کہ کیوں اس سے بات کر رہی ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ اللہ کی خاطر ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھی غصہ آئے تو کہاں اس کو ظاہر کرنا ہے کہاں نہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا۔ یہ نہیں کہ اب مثال کے طور پہ شادی بیاہ کی محفل ہے، کوئی کزن اچانک مل گیا تو زوجہ نے بات کرنا شروع کر دی، آپ بھری محفل میں وہاں پہنچ گئے اور آپ نے جا کے بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا، اس کے کردار پہ کلام کرنا شروع کر دیا، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر غصہ تو آپ کو آیا، لیکن جو آپ نے ظاہر کیا ہے اس میں رضا الہی غالب نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس میں نفسانی خواہش کا دخل ہو گیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا ذلیل کر دوں تاکہ میرے اندر جو یہ ایک آگ بھڑکی ہے، جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس کو سکون ملے۔ تو اب اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں، اپنی طبیعت کا سکون مقصود ہے۔ اس پوائنٹ پہ بھی ذرا غور کرنا ہوگا۔ تو اب یہ نہیں کہ آپ سامنے سب کے ڈانٹے ہی غلط ہوگا، ہاں یہ کہ اس کو جب بات کر رہی ہے اس کو کہیں بلا لیں سائڈ میں کہ اس طرح نہیں کرو، بعد میں بات کرتے ہیں، اور گھر جا کے پھر پیار محبت سے سمجھائیں۔
ہاں اگر وہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ بار بار اس طرح حرکتیں کرتی ہے تو پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ زیادہ سختی کر سکتے ہیں، لیکن یوں سب کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جوان اولاد ہے، ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آیا ہے، فجر میں سو رہا ہے یا دیر سے آیا دوستوں کے پاس اب سو رہا ہے، تو ماں کہتی ہے سونے دو، بیچارے کی نیند خراب ہو جائے گی، تکلیف ہوگی۔ تو یہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ماں کو نیند سے جگانے کی تکلیف کا تو احساس ہے، لیکن اگر یہی بیٹا توبہ نہ کرے اور مر جائے اور اس کو عذاب قبر ہوگا، قبر کی دیواریں ملیں گی، سرکار نے فرمایا پسلی اس طرح ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، کڑاکے کی آوازیں آئیں گی، جیسے آپ زور سے کسی کو دبائیں تو بعد کڑ کڑ کی آواز آتی نا، کہتا ہے بھائی ہڈیاں توڑے گا کیا؟ تو یہ قبر تو دبائے گی باقاعدہ، اور گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے، قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی۔ ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ماں کی محبت نہیں جاگ رہی، اس کے لیے ماں کی محبت جاگ گئے کہ نیند خراب ہو جائے گی میرے بیٹے کی۔ یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ یعنی اس محبت میں بھی اخلاص نہیں ہے، عارضی محبت ہے۔ اس نیند کے لیے محبت جاگ گئی ہے، اس عذاب کے لیے نہیں جاگ رہی، تو یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اب اگر باپ کو غصہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا رہا تھا، سمجھاتا رہا ہے بیٹے کو، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گیا، یقینی سی بات ہے اب باپ پر تلقین کرنا واجب نہیں ہے، کہنا واجب ہے، لیکن اب باپ بری ذمہ ہو گیا۔ اب جو اولاد گناہ کرے گی، اگر باپ پہلے تربیت کرتا رہا ہے تو اولاد گناہ گار ہے، لیکن غصہ تو آنا چاہیے نا، یہ پڑا ہوا سو رہا ہے، کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، نعمت اللہ اس کو دے رہا ہے، ہر طرح کی نعمت اس کے پاس موجود ہے، اور یہ نفس و شیطان کا کہنا مان رہا ہے، تو کم از کم پہلا درجہ تو یہی ہے کہ دل میں اس کو برا جانے، اس کے بعد پھر یہ کہ کچھ زبان سے کہے۔ مارنا پیٹنا تو جوان اولاد کو مناسب نہیں ہوتا، لیکن زبان سے تو کہہ سکتا ہے نا آدمی، اٹھائے بیٹے کو، بعد میں جب اگر نہیں اٹھے بالفرض تو پھر جب ناشتے واشتے پہ جمع ہوں دوپہر کے کھانے پہ، تو پھر ذرا ان کو ذرا بیٹھا کے سمجھائے، پہلے پیار محبت سے، پھر اس کے بعد ذرا زیادہ سختی کے ساتھ پھر ناراضگی کا اظہار کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے میں تم سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، تم نماز نہیں پڑھتے، تم سے کیا سے میں بات کروں، تاکہ اولاد کو احساس ہو کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اظہار غضب ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ ایسی کوئی دوست ہے وہ فوش فلمیں دیکھتا ہے، لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے، غلط قسم کے کام کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، اس پر غصہ آنا چاہیے۔ اب اگر آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں تم غلط ہو، ٹھیک ہے میں تمہارا دوست تھا یا ہوں، لیکن تمہارے ان کاموں سے بالکل راضی نہیں ہوں، اور میں تم سے قطع تعلق اس لیے کر رہا ہوں کہ تم یہ غلط حرکتیں کر رہے ہو، تو یہ غصہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو آدمی فرق کر سکتا ہے۔ اور باقی کی مثال جیسے میں نے دی، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، آپ کو دنیاوی نقصان پہنچا دیا، آپ کی غیبت کی تو غصہ آ گیا، نمک تیز ہو گیا، مرچیں تیز ہو گئیں، بیوی زیادہ اونچی آواز میں بول لی، بچوں نے کہنا نہیں مانا، عام دنیاوی معاملات میں، اور آپ کو غصہ آ گیا، یہ پھر نفس کی خاطر ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سبب پر غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اب اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو دوسرا پھر اس پہ غور و تفکر یہ ہوگا کہ کیا اظہار غضب فوری طور پہ کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اگر بہتر ہو تو کر دیں، ثواب ملے گا، فوری طور پہ بہتر نہیں تو مناسب موقع کی تلاش کریں، پھر اظہار غضب کریں تو یہ محمود ہوگا۔ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر اگر غصہ آیا ہے تو اس کو پی جانا واجب ہے۔ پینے کا میں نے آپ کو اصول بتایا ہی ہے کہ بالکل کسی بھی طریقے سے غصہ ظاہر نہ ہو، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ پاؤں سے، نہ قلب سے، قلب میں بھی شکوہ بیدار نہ ہونے دیں، تو یہ کمال ہے، کمال درجے کا آپ نے غصہ پیا ہے۔ تو جب نفسانی خواہش کے تابع ہو تو غصہ پی لینا چاہیے، بشرطے کہ غصہ پینے میں سامنے والے کے بے راہ روی کی طرح بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر بیوی گھر کا کام کاج نہیں کر رہی، گھر اوندھا پڑا ہوا ہے، برتن گندے پڑے ہوئے ہیں، مکھیاں اڑ رہی ہیں اس پہ، اور کبھی کھانا بناتی ہے نہیں بناتی ہے، اگرچہ بیوی پہ واجب نہیں کھانا بنانا، لیکن بہرحال بیوی پہ گھر کو سنبھالنا ایک جو سلیقہ مند عورت ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ اب غصہ آیا تو یہ اللہ کی خاطر تو نہیں کہلائے گا، یہ بھی ہم نفسانی خواہش کے تابع کو لے لیں، لیکن اگر اس میں شوہر نہ سمجھائے، بالکل نظر انداز کرے، پیتا چلا جائے تو پھر بیوی کی عادتیں بگڑیں گی۔ ایسی بہت سارے معاملات میں بچوں کی عادت بگڑ جاتی ہیں، تو پھر اس میں بہت زیادہ اظہار غضب نہیں، ایک سلیقے قرینے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اظہار غضب جو گناہ کا سبب بن جائے، دل آزاری کا سبب بن جائے، جسمانی یا مالی نقصان کا سبب بن جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نفس کی خاطر جب غصہ آئے تو اس کو پینا واجب ہوتا ہے، اس کو پینا چاہیے۔
اور اس کا کچھ علاج بھی ہوتا ہے، اس کا علمی علاج بھی ہے اور عملی علاج بھی ہے۔ علمی کا مطلب ذہن کے ذریعے علاج، کہ انسان اکثر و بیشتر غصے کے نقصانات پر غور و تفکر کرتا رہے، کہ جتنی طلاقیں ہیں اکثر غصے میں ہوتی ہیں، پھر گھر کے ساتھ تباہ ہوتا ہے، بیوی بھی پچھتاتی ہے، شوہر پچھتاتا ہے، بچے بیچارے تباہ ہو جاتے ہیں، دو خاندانوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ سب غصے کا نتیجہ ہے۔ ایسے غصے میں بعض اوقات اچھے دوستوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، مخلص دوست دور ہو جاتے ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، یہ اپنے کارکنوں کو ڈانٹ دیں، بے جا غصے کا اظہار کریں تو وہ پارٹی بدل لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں اور بڑے نقصان ہو جاتے ہیں انہی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے کے اظہار کی وجہ سے۔ ایسے ہی آپ کے آفس میں کام کرنے والے مخلص لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیجا ڈانٹ کر بعض اوقات وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے پھر تنظیمیں، آفیسز، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان پر غور و تفکر کریں۔ ایسی بعض اوقات جب انسان اظہار غضب کرتا ہے، سامنے والا بعض اوقات وہ بھی اظہار غضب کر دیتا ہے اور اس میں جسمانی نقصان ہو جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، روڈیں چل جاتی ہیں، گنیں چل جاتی ہیں، بعض اوقات جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح انسان غور و تفکر کرتا رہے کہ اگر میں غصے کا اظہار کروں گا تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کیا ہے، اور پھر غصہ پینے کے فائدوں پر غور و تفکر کرتا رہے کہ کس قدر انسان، مثال کے طور پہ بیوی پہ غصہ آیا، غصہ پی گیا تو طلاق تک نوبت نہیں آئے گی۔ دوستوں پہ غصہ آیا لیکن انسان نے اظہار غضب نہیں کیا تو دوستوں کی دوستی سے انسان محروم نہیں ہوتا ہے، اپنے مخلص دوستوں سے محرومی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح ان اچھے پہلوؤں پر، اور اسی طرح جو سرکار نے ثواب ارشاد فرمایا، جیسے باوجود قدرت کے جو غصہ پی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت سب کے سامنے بلائے گا اور حکم فرمائے گا جنت کی جو حور تمہیں موٹی آنکھوں والی پسند ہے تو لے لو، بڑی آنکھوں والی حور، تو یہ ایک انعام ملے گا۔ اس طرح انعامات پر غور کرے۔ تو اور کچھ اس کا عملی علاج بھی ہوتا ہے جو انشاءاللہ میں احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور